ایک عورت بیوہ کیا ہوئی، اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. ہر کوئی نا اسے واسطہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، سلام دعا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک شعر ہے نا، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر کو راستہ بنا لیا. یہی حال ہوا. اس لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں تھے، جو اس کے رشتہ دار تھے نا، وہ اس بات کو بھانپ گئے کہ لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے. اس سے پہلے اس کا رشتہ طے کر دیا. جہاں رشتہ طے کیا، لڑکی نے اپنے ہونے والے شوہر کو پیغام پہنچایا کہ میرا 3 سال کا بیٹا بھی ہے، میں اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی. تو شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، لے آنا ساتھ اس کو بھی. امیر آدمی تھا، پیسے والا تھا. آخر وہ بیٹے کو ساتھ لے آئی. وہ جب وہ بیٹے کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا. بیٹا بڑا پیارا گلو سا بیٹا تھا اس کا. اس سے کھیلتا، اس سے مستیاں کرتا. شام کو جب گھر پہ آتا اس کے لیے کھلونے، چاکلیٹ، کینڈی، کپڑے لے کے آتا. وقت گزرتا رہا. سال ایک ہو گیا تو سال بعد اس کو اپنا بیٹا پیدا ہو گیا، سگا بیٹا پیدا ہو گیا. اب اس نے پرانے بیٹے جو بیوی کا بیچا تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا. جو سامان لے کے آتا، کھلونے، کپڑے، کھانے کی چیزیں، اپنے بیٹے کے لے کے آتا. بیوی اس بات کو نا کافی دن سے نوٹس کرتی رہی کہ جو بھی ہے میرا بیٹے کچھ نہیں لے کے آتا. ماں تھی، اس سے رہا نہ گیا. اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کا کیا بگڑ جائے گا، اتنے پیسے آپ کو لانے دیے ہیں، ایک آدھ چیز میرے بیٹے کے لیے لے آیا کرو. شوہر نے ڈانٹ دیا اس کو، خاموش، زیادہ زبان چلاتی ہے مجھ سے، تمہارے بیٹے کو گھر میں رکھا ہوا تھوڑا گیا. بیوی چپ ہو گئی. بچے بڑے ہوتے گئے. جو بچہ بڑا ہوا تو اس نے اس کو نا، اس کا باپ سائیکل لے کے آیا اپنے بیٹے کے لیے. جو ستیلا بیٹا تھا نا، وہ سائیکل کو چھیڑتا، ہاتھ لگاتا. ظاہر بچوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھ کے للچاتا ہے دل. تو ماں کو نا بڑا ترس آتا. ماں اپنے شوہر سے یہی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ دیکھو ایک سائیکل اس کے لیے بھی لے آتا. وہ کہتا ہے مجھ سے بحث مت کیا، میں تیرے بیٹے کو گھر سے نکال دوں گا ورنہ. ماں خاموش ہو گئی. چلو بیٹے کو گھر پہ رکھا ہوا یہ کافی ہے. بچے تھوڑے اور بڑے ہوئے تو بچوں کو اسکول داخل کرا دیا. اپنے بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں، پرائیویٹ جو اسکول تھا اس میں داخل کرا دیا. اور جو ستیلا بیٹا تھا اس کو کسی اسکول میں داخل ہی نہیں کرایا. اب ماں کو جب رہ کے کلیجہ پھٹتا ہے. جب وہ بچہ تیار ہوتا ہے، تیار کرتی ہے ماں، اس کو پینٹ شرٹ پہناتی ہے، ٹائی لگاتی ہے، لنچ باکس دیتی ہے، بیگ تیار کرتی ہے. تو وہ دیکھتا رہتا ہے بچہ اس کو. وہ بچہ سمجھدار ہو گیا تھا اتنے میں، ماں سے کچھ نہ کہتا. آخر ماں سے پھر نہ رہا گیا. ماں نے پھر اپنے شوہر سے مطالبہ کر دیا کہ اس کو بھی کسی اسکول میں داخل کرا دو، چاہے گورنمنٹ میں داخل کرا دو. اس کو نا اسی بات پہ میاں بیوی میں تکرار ہوا ہے. اس نے نا ایک تھپڑ بچے کو مارا اور ایک تھپڑ اپنی بیوی کو مارا. بچے کی ماں کو مارا، ستیلے بچے کو اور ماں کو. اور بچے کے نا ہونٹ پہ لگا، پھٹ گیا، خون نکل رہا ہے. اور کہتا ہے آئندہ مجھ سے بحث کی میں تیرے بچے کو گھر سے نکال دوں گا. اور زیادہ تمہارا بحث زبان چلائی نا مجھ سے، میں تم کو بھی گھر سے نکال دوں گا. عورت خاموش ہو گئی. وہ بچہ نا ماں کے آنسو صاف کرتا ہے. ماں کو سائڈ پہ لے جا کے کہتا ہے ماں میں نا یہاں سے چلا جاتا ہوں کہیں. اللہ کی اتنی بڑی دنیا ہے، کہیں نہ کہیں مجھ کو تو بن جائے گا، میرا بندوبست ہو جائے گا. تو میری خاطر ابا سے لڑتی رہتی ہے. وہ تیری عزت کرتا نہیں ہے، تجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تجھ سے بدتمیزی کرتا ہے. اور جتنی بھی لڑائی ہوتی ہے سب لڑائی ہوتی ہے میری وجہ سے. تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. کہتی ہے ادھر چھوٹا سا بچہ ہے، تو کہاں جائے گا؟ وہ کہتا ہے میں کہیں نہ کہیں چلا جاؤں گا. آخر نہ اس کو کپڑے ڈالتی ہے ایک شاپر میں، وہ بچے کو دیتی ہے، چچا چلا جاتا ہے. جاتے ہوئے بچے کے اوپر نا آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتی ہے. اللہ سے کہتی ہے یا باری تعالیٰ، میں اپنے بچے کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو اس کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا. یہ میرا شوہر بہت ظالم ہے، اس کو کہیں مار نہ دے. اور اس کو بھیج دیتی ہے. اچھا بچہ بھیجنے کے بعد نا اس کو تسلی ہو جاتی ہے. دل میں نا بڑا ہے نا سکون سا آ جاتا ہے، جیسے بہت بڑا سر پہ پہاڑ تھا، سر پہ پتھر رکھا ہوا تو اتار دیا نیچے. ریلیکس ہو گئی عورت بالکل. اس کا شوہر شام کو آیا، دیکھتا ہے کہ بیوی بڑی خوش ہے. وہ کہتا ہے اس کے بعد بچہ چلا گیا ہے، بجائے کو دکھی ہونے کے، رونے گئے، یہ خوش کیسے ہو سکتی ہے؟ اب وہ کہتا ہے کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے اپنے بچے کو نا ایک حوالے کر دیا کسی کے، اور جس کے حوالے کیا ہے نا وہ میرے بچے کی بہت اچھی سے دیکھ بھال کرے گا. مجھے سکون ہے، اس لیے میں خوش ہوں. کہتا ہے کون ہے وہ، مجھے بتانا ذرا.
وہ کہتی ہے میرا رب اللہ تعالیٰ، میں نے بچے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. وہ نا خباثت سی مسکراہٹ سے ہنستا ہے. ہاں 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 ہاں، دنیا بڑی ظالم ہے، دیکھنا تمہیں کچھ دن بعد ہی خبر ملے گی کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا تیرا بچہ. وہ عورت کچھ بھی نہیں کہتی، اس کے چہرے میں نا کچھ تاثرات نہیں آتے، سکون تھا چہرے پہ. مرد کو نا اور غصہ آتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی بات کی ہے اور اس کو غصہ بھی نہیں آیا. آخر وقت گزرتا رہا، اس کا بچہ بڑا ہوتا گیا، لاڈلا تھا، بگڑنا تو بنتا تھا. باپ سے پیسے مانگتا، زبردستی پیسے مانگتا. بچوں کو لوگ 1000 دیتے ہیں، لاکھوں میں لیتا باپ سے. اور ایک بار باپ سے کسی بات پہ بحث و تکرار ہو گئی تو بچے نے نا باپ کو گریبان سے پکڑ لیا، 1-2 بار باپ کو تھپڑی مار دیا. اب باپ شرمندہ ہوتا، دیکھتا کہ میرا اتنا لاڈ سے پیالا میں نے پالا بچے کو، تو ہو کیا گیا اس کے ساتھ. اب شادی کی عمر ہو رہی تھی، اتنے میں جو اس کا جو بچہ گھر سے نکلا تھا نا، وہ ایک لڑکی کے ساتھ اور ایک گود میں بچہ لیے اپنے گھر آتا ہے ماں کو ملنے کے لیے. ماں حیران پریشان کہ اتنے سال بعد میرا بیٹا کہاں سے آ گیا. وہ کہتا ہے یہ لڑکی کون ہے؟ کہتا ہے میری بیوی ہے. تو یہ بچہ؟ کہتا ہے میرا بیٹا ہے. اور کپڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، گاڑی میں آئے تھے. ماں حیران پریشان کہ تو آج اتنا بڑا آدمی بن گیا، گاڑی میں آیا ہے، بیوی بچے تیرے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو دکھنے میں بڑا امیر لگ رہا ہے، کہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کہتا معاملہ کچھ نہیں ہوا ماں، آپ نے اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ نے مجھ کو پھولوں میں رکھا بالکل. کہتے ہوا کیا معاملہ؟ کہتے میں یہاں سے نکل گیا، ٹھوکریں کھاتا کھوتا، کبھی یہاں رک وہاں رک. آخر نا شہر کے ساتھ ایک گاؤں میں نا مسجد تھی، وہاں پہ میں رکا، نماز پڑھی اور وہیں سو گیا. اگلے دن وہیں سو گیا. تو میں جب وہاں 2-3 دن وہیں رکا نا، تو امام مسجد نے پوچھا یہاں سے رکے ہوئے ہو، جاؤ یہاں سے. اس نے بتایا کہ ایسے میری ماں تھی، وہ میرا بسلا باپ تھے، گھر سے نکال دیا، کیا کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں کھانا مل جایا کرے گا. تو وہ مسجد میں صفائی کرتا، گھر کی مسجد کی چھت کی سب کی صفائی کرتا، وہاں کھانا مل جاتا. وہاں بچے حفظ کرتے تھے قرآن پاک کی. کہتے میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا اور اچھا میں نا قاری بن گیا. قدرتی بات ہے جو ہمارے قاری صاحب تھے وہ بیمار رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو پھر میں نے نماز پڑھائی، خطبہ بھی دیا، جمعہ بھی کراتا. تو میرا جناب وہاں پہ نا ان کو بڑا پسند آ گیا، مجھ کو قاری رکھ لیا. وہاں پہ قاری رکھ لیا. تو ایک لڑکی تھی ایسی، وہ بھی جس طرح میں ہوں اس طرح وہ یتیم لڑکی تھی، اس کا والی وارث کوئی نہیں تھا پیچھے. ایک دادی تھی، اس کی ایک پوتی تھی، یہی تھے، ماں باپ اس کے بھی نہیں تھے. اس سے میں نے رشتہ کر دیا. جو اس کی دادی تھی نا، اس کے بھائیوں نے کوئی زمین دبائی ہوئی تھی، ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا. اس کی شادی کے بعد وہ ملنے آئے اور دادی فوت ہو گئی. شادی کچھ دن بعد اس کی دادی فوت ہو گئی. جو ملنے آئے تو دادی کی زمین اس کو دے دی. وہ زمین ٹکڑا تھوڑا سا تھا، لیکن وہ زمین نا شہر میں کسی اچھی جگہ پہ تھی. وہ زمین کروڑوں میں بکی ہے، اور میں نے اس سے گاؤں میں اور زمین خرید لی. اور میں گاؤں میں قاری تو تھا ہی تھا، اب میں گاؤں میں زمینداری بن گیا. اور زمینوں کا کام میرا اچھا چلنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. اب میں زمیندار ہوں، نمازیں بھی پڑھاتا ہوں، اللہ اللہ بھی کرتا ہوں. اور یہ جو گاڑی ہے یہ ساری میری جو شادی کے بعد جو قسمت کھلی ہے بیوی سے، اس کے نصیب کی ہے ساری. اب وہ اتنی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا جو ستیلا باپ تھا اتنے میں وہ باہر سے آ گیا. برا حال، خستہ حال سے، نہ پھٹے سے کپڑے ہو جناب، اس کا چہرہ لٹکا ہوا، کمر جھکی ہوئی، بال جناب سارے نہ جھڑے ہوئے، سر گنجا. اس نے اس کو دیکھا تو پہچان میں نہ آیا. تو لڑکے نے تعارف کرایا جب اپنا، تو کہتا ہے اچھا. لڑکا جناب گلے ملا اسے، اور جب گلے ملا تو اس کی جیب میں نا نوٹوں کی ایک دفتی ڈال دی ہے. جب اس کے ستیلے باپ نے پیسے دیکھے ہیں تو وہ حیران پریشان کہ یہ اور اتنا پیسے والا کیسے ہو سکتا ہے. میرا بیٹا تو امیر کبیر تھا، پڑھا لکھا تھا، سب کچھ تھا، وہ اتنے پیسے نہیں کما سکا. تو نصیب جو ان سے نا اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، کسی کے نصیب جلنا نہیں چاہیے. آج کا جو دور ہے نا، ہم اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہوتے. ہمیں کتنا بھی دکھ ہے اس سے پریشان نہیں ہوں گے.
سامنے والا ہمارا دوست، رشتہ دار، احباب، قریبی، ہم کو زیادہ دکھ ہوتا ہے قریبی سے. میرا قریبی خوش کیوں ہے؟ مجھ کو اپنے قریبی سے دکھ ہوگا. ہم کو ایسا حال ہو گیا ہمارا کہ ہم اس کے لیے دعاؤں میں اس کو یاد نہیں کرتے، کہیں دعا نہ قبول ہو جائے. اب آپ نے ایسے کئی واقعے دیکھے ہوں گے جو لک سے کک ہو گئے اور کک سے لک ہو گئے. یہ بچہ انہی میں تو تھا جو کک تھا، بالکل نہ سر پہ کوئی سایہ تھا نہ چھت تھی. باپ تھا مارتا تھا، ستیلا تھا. وہ گھر سے نکلا، مسجد میں ٹھکانہ ملا، وہاں پہ امام مسجد بن گیا، اور آج دیکھو کتنا امیر آدمی بن گیا. تو کسی کا نصیب جلنا نہیں چاہیے. اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.